إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله مولانا العظيم. جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے. بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. یہ آیے کریمہ جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا اور سماعت کا شرف آپ تمام کو حاصل ہوا. یہ ان آیات طیبات میں سے ایک ہے جس سے بندوں کی امید بندھائی گئی. کہ ان کی مغفرت ہو کے رہے گی. یہ بڑی امید والی آیت ہے. اسی طرح سے وہ آیت بھی بڑی امید کی ہے جس میں فرمایا گیا کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور ان قریب اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں
تمہارا رب اتنا کچھ دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ۔ اسی طرح وہ آیت بھی بڑی امید کی ہے کہ قل کل یعمل علی شاکلتہ، ہر کوئی اپنے طرز پر کام کرتا ہے، اپنے طریقے پر، اور میرے خدا کا طریقہ رحمت ہے، اس کی رحمت آگے ہے۔ اور وہ آیت پاک بھی بڑی امید والی آیت ہے، جس میں فرمایا گیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ پاک معاف نہیں کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اور اس شرک کو چھوڑ کر کے جو بھی گناہ ہو، جیسا بھی ہو، جتنا بھی ہو، وہ سب کو چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ شرک نامہ اعمال میں نہیں نکلنا چاہیے، خدا کرے کہیں نہ نکلے۔ اور انہی میں سے یہ آیت پاک ہے جو ابھی میں نے پڑھی، جس سے بندوں کی بہت امید بندھائی گئی کہ تمہیں مایوس نہیں ہونا ہے، امیدوار رہو مغفرت کے، وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ بڑی امید والی آیت۔ اب یہ اتنی امید والی آیت ہے کہ خود حضور سرور عالم روحی فداہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ما احب ان تکون لی للدنیا وما فیہا بہذہ الآیہ، اس آیت کے بدلے میں پوری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ لینا نہیں چاہتا، مجھے یہ ایک آیت چاہیے۔ یہ کیسی امید والی آیت ہو۔ اس کے شان نزول کے بارے میں فرمایا گیا کہ مکہ کے بہت سے مشرکین نے اس بات کا اعتراف کیا کہ آپ جس چیز کی طرف دعوت دیتے ہو وہ واقعی بہت اچھی ہے، لیکن ہم نے تو اپنی زندگی تباہ کر ڈالی ہے اور ہمارے کارنامے بہت سیاہ ہیں، اگر ہم مسلمان ہو بھی جائیں تو ہمارا چھٹکارا کیسے ہوگا؟ آپ پڑھتے ہو یہ آیت کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون، یہ تین بڑے بڑے گناہ تو یہیں آ گئے۔ یعنی جو اکبر الکبائر میں آ جائیں، بے شک وہ لوگ جو نہیں عبادت کرتے،
اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کی اور کسی جان کو بلا وجہ قتل نہیں کرتے۔ اگر انہوں نے قتل کیا ہے کسی جان کو تو کسی جان کو مارنے کے بدلے میں کیا، اور وہ زنا نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے۔ لیکن آگے فرما گو من یفعل ذلک یلقى اثاما، لیکن جو یہ کام کرے گا وہ اپنی سزا کو پہنچ کے رہے گا، اس کی سزا ہونے والی۔ تو کہا ہم تو سب کچھ کر کے بیٹھے ہیں، بہت ہم نے شرک بھی کیا ہے اور کر رہے ہیں، اور ہم نے قتل نفس بھی بلا وجہ کیا ہے، ہم نے بدکاریاں بھی کی ہیں، بہت کی ہے۔ تو ہمارے چھٹکارے کی کیا صورت ہے؟ اگر ہم کلمہ بھی پڑھ لیں تو ہماری مخلصی کیوں کر ہوگی؟ یہ پوچھا ان لوگوں نے، اور بخاری شریف میں ہے یہ مسئلہ۔ یہ مسئلہ اور بیان کرنے والے سید المفسرین جی صاحب۔ تو جب انہوں نے یہ پوچھا تب انہیں بتایا گیا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ آگے آیتیں اتری تو کسی نے کہیں سے سبق لیا اور کسی نے کہیں سے سبق لیا۔ حضرت وحشی کے لیے بھی کہا جاتا ہے، یہ قاتل ہیں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ۔ کہ حضور کی طرف انہوں نے لکھا تھا کہ کیا ہمارے بھی توبہ کی کوئی صورت ہے، ہماری بھی معافی ہو جائے گی؟ انہوں نے بھی یہ آیت رکھی کہ یہ سب گناہ جو آئے ہیں وہ میں نے سب کیا، کچھ بچا نہیں ہے، ہماری معافی ہو جائے۔ تو فرمایا گیا کہ ہاں توبہ کر لو گے، ایمان لاؤ گے اور اچھے عمل کرو گے تو پھر تمہاری معافی ہو جائے گی، بلکہ تمہارے گناہ نیکیوں سے بدل دیے جائیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میں توبہ کروں اور ایمان بھی لاؤں لیکن عمل صالح نہ کر پاؤں تو اس میں عمل صالح کی قید ہے، اس لیے کہ عمر تو سب تباہ کاری میں گزری ہے، عمل صالح نہ کر پایا تو پھر کیا ہوگا؟ تو انہیں بتایا گیا ہے کہ شرک کے سوا اللہ تمام گناہوں کو جسے چاہے گا معاف کر دے گا۔ وہ آیت پڑھی گئی ان کے لیے، تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، بہت کچھ امید ہے، لیکن اگر میرے جیسے کو وہ نہ چاہے بخشنا تو پھر میں کیا کروں؟ یہاں مشیت کی قید ہے، یعنی دیکھنے والے ہر چیز کو دیکھتے ہیں۔ لمن یشاء ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اس کے سوا جو گناہ جس کے لیے چاہے گا ماں، شاید میں اس کی مشیت میں نہ، میں اس لائق نہیں سمجھتا اپنے کو کہ آ جاؤں، تو مشیت نہ چاہے تو۔ لیکن جب یہ آیت حضور نے پڑھی تو آ کے کلمہ پڑھ ہی لیا۔ آئی بات سمجھو۔
بہت امید کہ اب میرے لیے کوئی عذر نہیں ہے۔ کہ اس آیت کو دیکھ کر کے لگتا ہے کہ میری بھی مغفرت کا سامان ہو جائے۔ زندگی وہ پچھتاتے تھے کہ میں نے خیر الناس کو شہید کر دیا، لیکن مسیلمہ قذاب کو مارنے کے بعد کہہ رہے تھے مجھے کچھ تو اطمینان ہو گیا ہے کہ اگر میں نے خیر الناس کو شہید کیا ہے تو شر الناس کو بھی مار ڈالا ہے۔ مسیلمہ قذاب کو بھی انہوں نے مارا۔ یہ جنگ صدیق اکبر کے زمانے میں ہوئی، جنگ یمامہ، اس میں بہت سے حفاظ شہید ہوئے تھے۔ یہ نبوت کا دعویٰ کرتا تھا، اس کو بھی انہوں نے مارا۔ تو یہ آیت بڑی امید والی آیت ہے۔ حضور تو فرماتے ہیں کہ پوری دنیا اور جو کچھ دنیا میں سب دیا جائے تو میں اس آیت کے بدلے تو نہیں لوں گا، یہ آیت چاہیے۔ اب آپ سنیں، شان نزول تو آپ نے سن لیا۔ یہ سب سے پہلے ہے قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، یعنی قدرت اپنے محبوب سے کہلوا رہی ہے، قل اے محبوب کو کیا کہیں، یا عبادی اے میرے بندو، اے میرے بندو، بندوں کی نسبت اپنی طرف کر لی، بہت عزت دے دی۔ جو حضور کے غلام ہیں قدرت کو کتنے عزیز ہیں، ان کو اپنا بندہ کہا جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی ہے۔ یا عبادی اے میرے بندو، عبد کی جمع ہے عباد، میرے بندو، الذین اسرفوا جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے۔ اسراف کہتے ہیں زیادتی کرنا، اسراف کہتے ہیں فضول خرچی کرنا، غیر ضروری اس خرچ، بلا وجہ خرچ۔ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اسراف، اس ایک لفظ اور بھی ہے تبذیر ہے، وہ بھی فضول خرچی، ان کو تو شیطان کا بھائی کہہ دیا گیا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ بے وجہ خرچ کرنے والے لوگ آدمی تو نہیں ہیں، شیطان کے بھائی ہیں۔ تو جنہوں نے اپنی جان پر زیادتی کی ہے، یہ بلا وجہ جو حوض میں بیٹھ کر کے پانی بہایا کرتے ہیں، یہ پانی میں بھی اسراف ہے۔ بلا وجہ پانی بھی نہیں بہا سکتے آپ، بھلے دریا کے کنارے ہو، دریا کا پانی آپ بہائیں گے تو کیا نقصان کریں گے دریا کا، لیکن اپنے وقت کا تو نقصان کیا آپ نے، بلا وجہ ہو گیا وضو آپ کا کچھ، اب کیا پانی بہائے چلے جا رہے ہو۔
کچھ لوگ منوں اور ٹنوں پانی بہا دیتے ہیں، ان کا نہ وضو ہوتا ہے نہ غسل ہوتا ہے، دھوتے ہی رہتے ہیں دھوتے ہی رہتے ہیں۔ ایسا شک ہے کہ پتہ نہیں یہ دھلا کہ نہیں دھلا، یہاں پانی پہنچا کہ نہیں پہنچا، دھوتے ہی رہتے۔ اسی طرح کچھ لوگ حوض پہ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے، دھوتے ہی رہتے ہیں دھوتے رہتے ہیں۔ منع۔ بلکہ پوچھا گیا تھا فی الوضوء صرف، حضور یہ پانی میں بھی اسراف ہے، وضو میں بھی اسراف ہے؟ کہاں ہے؟ تو یہاں تو اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، شرک کر کے کیا ہے، قتل نفس کر کے کیا، بدکاریاں کر کے کیا، جانوں پر زیادتی ان کو کہا جا رہا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کبھی کبھی فرماتے تھے کہ اللہ کو اپنے بندوں پر پیار کتنا آتا ہے، ان میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، اس کے پیارے بندوں کو شہید کیا، بلا وجہ کیا، انبیاء کو شہید کیا، بدکاریاں کی ہیں، شرک کیا ہے، اور پھر بھی انہیں وہ توبہ کی طرف بلا رہا ہے۔ جیسے دیکھ لیجئے کلام پاک میں ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ بے شک وہ جنہوں نے مومنوں کو اور مسلمانوں کو آزمائش میں ڈالا، اور مومن مردوں کو مومن عورتوں کو آزمائش میں ڈالا، پھر توبہ نہیں کیا، یعنی توبہ کی طرف بلا رہا کہ اب بھی توبہ کر لو، فتنے میں ڈالنے کے بعد کیا پیار ہے اس کا۔ میں نے دیکھا کہ ساری دنیا مل کے بھی آپ کو پیار کرے اور چاہے، تو اس کی چاہت کا کوئی ایک حصہ بھی ادا نہیں۔ پوری دنیا اولین و آخرین سب اتنا پیار۔ اگر رحمت کے 100 حصے ہوں تو ایک ہی حصہ دنیا میں بھیجا گیا ہے، پھر اس کو رحمت ذرا دیکھیے کیسی ہے، جو ایک حصے کی ہے۔ 99 تو قدرت کے پاس ہے سب، جب وہ رحمت کرنے جائے گا تب کوئی اندازہ ہے۔ اسی لیے کوئی وعظ ایسا نہ ہونا چاہیے کہ جس سے بندے مایوس ہو جائیں، لیکن کوئی وعظ ایسا بھی نہ ہونا چاہیے کہ بندے گناہ پر دلیر ہو جائیں۔ بہت اعتدال کو نگاہ میں رکھنا چاہیے، اور یہ کوئی نگاہ والا ہی کرے گا جس کی ادھر توجہ ہے۔ بہت دلیر بھی نہ کرو کہ معافی کی امید تو چلو معاف تو ہونے، کرتے رہو گناہ۔ دلیری بھی نہ کرنا ہے بہت، کہ عفو و کرم کے بھروسے جتنا چاہو گناہ کر لو، معاف تو ہونا ہی ہے۔ جیسے کہنے والوں نے کہہ بھی ڈالا، سنا ہے حشر میں شان کرم بے تاب نکلے گی، لگا رکھا ہے سینے سے متاع ذوق عصیاں کو۔ بہت دلیری بھی مت کرو، سینے کو زبردستی جو ہے گناہ کی گٹھڑی لگا رکھی ہے کہ سنا ہے کہ رحمت نکلے گی، میرے پاس گناہ نہیں نکلے گے تو بھی بخشو گی کس کو۔ بہت دلیری بھی نہیں چاہیے، درمیان میں رہو، معتدل رہو۔
تو فرمایا جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی، لا تقنطو، قنوت کسے کہتے ہیں؟ آسم الیاس، بہت بڑی مایوسی کا نام ہے قنوت، بڑی مایوسی کا نام ہے قنوت۔ بعض لغت والوں نے لکھا ہے یہ قنوت نام ہے الیاس عن الخیر، خیر سے نا امید ہونا، یہ ہے قنوت، کہ اب میرے لیے کوئی خیر نہیں ہے، یہ قنوت۔ فرمایا قدرت نے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اپنے کیے سے تو مایوس ہیں کہ ہمارے کردار اچھے نہیں ہیں، ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، ہمارا طور طریقہ اچھا نہیں ہے، ہمارے معاملات اچھے نہیں ہیں، ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اپنے سے تو مایوسی ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے۔ رحمت کہتے ہیں دل کی نرمی کو، مہربانی کو۔ یہاں دل تو ہے نہیں قدرت کے ہاں، کوئی جسم تو ہے نہیں، تو وہ معنی مراد ہے کہ جب دل نرم ہوتا ہے، جو کوئی کرتا ہے نا قدرت وہ بغیر دل کے کرے گے اس کی رحمت سے، یعنی وہاں مہربانی ہی مہربانی ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اب یہاں فرمانا اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، سب کو معاف کر دے گا، جمیعہ کہہ دیا، سب کو معاف کر جتنے گناہ۔ بعض لوگوں نے تو یہاں سے کہنے چاہا کہ کچھ بھی ہو، کچھ کرو نہ کرو، توبہ بھی نہ کرو، تو یہ آیت کہہ رہی سب کو معاف کرے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بڑے گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے، ورنہ تو یہاں تو کہا گیا کہ وہ سب کو معاف کرے گا، جتنے گناہ۔ ارے کون روکے، وہ معاف کرے تو روکے کون؟ اسی لیے بعض کہنے والوں نے کہا کہ ندارم ہیچ گونا تو شیرا، بجز لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے مولا، ہمارے پاس تیری طرف آنے کے جو راستے ہیں اس کے لیے کوئی توشہ ہی نہیں، کوئی توشہ ہو تو تیری طرف چل کے آئیں، ہمارے پاس تیری طرف چل کے آنے کے لیے کوئی توشہ ہی نہیں ہے۔ اگر اب کوئی توشہ ہے تو ہی لا تقنطوا من رحمت اللہ ہے، یہی ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ذنوب یہ ذنب کی جمع، سب گناہ معاف کرنے والا ہے، کیوں نہ معاف کرے؟ انہ هو الغفور، وہ بہت معاف کرنے والا۔ غفور جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، آپ اندازہ نہیں کر، وہ بہت بخشنے والا ہے، کوئی حد ہے اس کی بخشش۔ اب اس کا کرم دیکھیے،
صرف کوئی کتے کو پانی پلا دے تو اس کو معاف کر دے، کوئی حد ہے؟ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت بڑے عالم ہیں، باعمل ہیں. انہوں نے ایک قصہ گو واز کہنے والے کو سنا. اس زمانے میں بھی قصہ گو تھے، یعنی واز کم کرتا تھا بیچارہ، قصہ زیادہ بیان کرتا تھا. اور جس کا علم میں حصہ نہیں ہے تو قصہ نہیں بیان کرے گا تو کرے گا کیا بیچارہ؟ علمی استعداد ہے ہی نہیں، کسی مدرسے کا منہ دیکھا ہی نہیں اس نے. جیسے کچھ لوگوں کے پاس جو ہے گھر میں کچھ ہے ہی نہیں تو ہوٹل ہی میں رہتے ہیں، وہ گھر کا منہ دیکھتے بھی نہیں. گھر میں کچھ پکا ہی نہیں، بیوی بھی ڈیوٹی پر اور میاں بھی ڈیوٹی پر، گھر میں پکائے کون؟ گھر میں کون پکائے؟ یہ بھی تھکے ماندے آئے ڈیوٹی کر کے، وہ بھی تھکی ماندی آئی ڈیوٹی کر کے. کہا بھائی اب تو میری یہ پوزیشن نہیں ہے کہ میں آپ کو پکا وکا کے دوں، ہوٹل سے منگا کے چلو کھا لیا جائے. تو پوری زندگی ہوٹل پہ گزرتی ہے. اور شاید اکبر الہ آبادی نے یہی دیکھ کے کہا کہ ہوئے اس قدر مہذب کہ کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، کٹی عمر ہوٹلوں میں، مرے اسپتال جا کر. گھر میں کچھ کھانا ملے نہیں، پکایا نہیں. یہ بڑے مہذب لوگ اپنے کو کہلاتے ہیں. ہوٹل میں کھانے والے اپنے کو بڑے تہذیب یافتہ سمجھتے. نہیں میں تو بھائی ہوٹل میں، آج اس ہوٹل میں، کل اس ہوٹل میں، لذت کام و دہن میں لگے ہیں. اسی لیے اس نے کہا کہ بڑے مہذب بنے ہیں. اتنے مہذب ہوئے کہ کبھی گھر کا منہ نہیں دیکھا، کٹی عمر ہوٹلوں میں، مرے اسپتال جا کر. کہا گھر میں مرتے بھی نہیں، اسپتال میں پیدا ہوئے، اسپتال ہی میں مر گئے. یہ ہے، اسی کا نام بڑی تہذیب ہے. ٹھیک ہے چلو. تو کیوں نہ معاف کر دے؟ غفور ہے. غفرہ کہتے ہیں ڈھکنے کو. کہیں عفو آتا ہے، کہیں غفور آتا ہے. عفو مانے بہت معاف کرنے والا. تو عفا یعفو کے معنی مٹانا، اور غفرہ کے معنی ڈھکنا. جب وہ چاہے گا بندوں کو بخشنا تو اس کے گناہ کو ڈھک دے گا، دکھائی نہیں دے گا، اپنے کرم سے ڈھک دے گا. اور جب عفو، شان عفو ظاہر ہوگی تو گناہ کو مٹا دیا جائے گا، وہاں نیکی لکھ دی جائے گی. شان عفو بھی ظاہر ہوگی اور شان مغفرت. وہ بڑا معاف کرنے والا. ارے اس کی معافی کو واقعی لوگ جان لے تو مشکل ہو جائے عبادت کرنا. جی صاحب. لیکن اس کی سزا کو بھی لوگ جان لینا تو سانس لینا مشکل ہو جائے. یہ بھی سمجھ لیجیے. بس دعا کرو، اپنا کرم کرے. انہ هو الغفور، بے شک وہی بہت معاف کرنے والا. کہہ دیا تو بس ہو گیا، بہت معاف کرنے. الرحیم، بڑا مہربان. دونوں مبالغے کا صیغہ، الرحیم بھی ہے، غفور بھی اور رحیم. یعنی معاف بھی کرے گا اور رحمت کی چادر بھی اڑائے. رحیم مہربان ہے، رحمت کی چادر بھی اڑائے. الحمدللہ. یہ
آیت کریمہ جس نے تمام بندوں کی امید بڑھا دی، جنہوں نے اپنی جانوں پر بڑی زیادتی کی ہے، زیادتی بھی ایسی کہ جو نہ پوچھو، تو بھلے وہ شرک ہو، بھلے وہ کفر ہو، بھلے وہ نفاق ہو، بھلے وہ قتل نفس ہو، بھلے وہ بدکاری ہو، اگر اس نے توبہ کر لی سچے دل سے اور کلمہ پڑھ لیا، تو پھر تمام گناہوں کے بارے میں قدرت جو چاہے معاف کرنے والا ہے۔ تو مایوس تو ہونا ہی نہیں رحمت سے، اس کی رحمت سے کسی بھی حال میں مایوس نہ ہونا، لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ اس کی رحمتوں کے دامن پہ مچل کر کے گناہ پہ بہت دلیر بھی نہیں ہونا، جہاں تک ہو سکے گناہ سے بچو اور خیر کی طرف آگے بڑھو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الفاتحہ۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔